بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوری مین چینل دیکھنے والے سبھی ناظرین کو خوش آمدید۔ آج پھر میں نے وہی خوفناک خواب دیکھا تھا جس نے مجھے سوتے ہوئے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا تھا۔ ان چاروں بچوں کی چیخیں اور رونے کی آوازیں میرے کانوں میں ابھی تک گونج رہی تھیں۔ میں یکدم ہڑبڑا کر بیٹھا تھا۔ میرا سانس ڈھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نہ جانے کتنی دور سے بھاگتا ہوا آ رہا ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور یہ کہ میرے ہاتھوں پہ تو خون لگا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ میں فوراً سے اپنے بستر سے اٹھا اور باتھ روم میں جا کر اپنے ہاتھ صابن سے رگڑ رگڑ کے دھونے لگا تھا۔ مگر یہ کیا، یہاں پر تو ہر چیز ہی مجھے سرخ نظر آ رہی تھی۔ نلکے سے پانی کی بجائے سرخ خون بہہ رہا تھا، جسے دیکھ کر میں بری طرح سے چیخ پڑا۔ میں کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا تو کبھی نلکے سے نکلتے ہوئے سرخ پانی کو۔ تبھی میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں خوف سے اچھل پڑا تھا۔ پیچھے میری بیوی حیران پریشان کھڑی تھی۔ کیا بات ہے، آپ اس قدر شور کیوں مچا رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے چہرے پر میرے لیے فکر مندی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، جہاں پر خون کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ابھی تو میرے ہاتھوں پہ خون لگا ہوا تھا اور میرے ہاتھ یکدم صاف کیسے ہو گئے؟ میں اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ میرے منہ سے نکلنے والے بے ربط جملوں کو سن کر میری بیوی نے گہرا سانس لیا تھا۔ پچھلے 2 دن سے میں ایسے ہی نیند میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے ہاتھوں پر کسی نے خون مل دیا ہو۔ یہ تب سے ہو رہا تھا جب سے میں نے وہ گناہ کیا تھا، جب ان معصوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ ان کا معصوم چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ شادی کے کتنے سالوں کے بعد اللہ پاک نے میری بیوی کو ماں بننے کی خوشی دی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، مگر اس کی خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ جلد ہی اس کی خوشی غم میں بدل گئی تھی۔ اس کے غم کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ میں پھر سے بے خیالی میں چلتا ہوا دوبارہ سے اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا تھا اور دوبارہ سے اپنے خواب کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ کافی دنوں سے میں سو نہیں سکا تھا۔ میری تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بری طرح متاثر ہو چکی تھی۔ دماغ پر ہر وقت عجیب سا خوف مسلط رہتا تھا۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے میں پاگل ہو رہا ہوں۔ میری بیوی، میرے گھر والے اس صورتحال سے بہت پریشان تھے۔ میری بیوی کو تو اپنا ہوش نہیں تھا۔ ایک تو اسے بچوں کے بچھڑنے کا دکھ تھا، تو دوسری طرف میری ذہنی حالت بھی اسے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ بچوں کی جدائی نے مجھ پر برا اثر ڈالا ہے۔ دیکھنے والوں کے لیے یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اتنی بڑی خوشی کی خبر ملنے کے ساتھ ہی مجھ سے چھن گئی تھی اور میرے بچوں کو یوں بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ آخر وہ کون سا درندہ صفت انسان تھا جس نے ایسا کیا تھا؟ میری بیوی اٹھتے بیٹھتے اسے بد دعائیں دیتی رہتی تھی۔ اس کی بد دعائیں سن کر میں گمسم ہو جاتا۔ میرے پورے وجود میں خوف سرایت کر جاتا تھا۔ اگر وہ یہ جان جاتی ہے کہ ان بد دعاؤں کا رخ واپسی اسی کی طرف آ رہا ہے، تو کیا وہ اسی طرح سے بد دعائیں دیتی رہتی؟ اگر اسے پتہ چلتا کہ یہ ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا قریبی تھا، تب اس کی کیا صورتحال ہوتی؟ مگر گناہ کرنے کے بعد بھی مجھے احساس ندامت نہیں تھا۔ مجھے بس یہ خوف تھا کہ میرا یہ گناہ کسی پر عیاں نہ ہو۔ اسی خوف کی وجہ سے ہی میں ہر وقت پریشان رہتا تھا اور دیکھنے والے سمجھتے کہ شاید اتنے بڑے غم نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ اس دن میں جب صحن میں بیٹھا خالی خالی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے ہی پولیس والے کھڑے تھے۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے تفتیش کرنے کے لیے اور ضروری معلومات لینے کے لیے ہمارے گھر میں آ جا رہے تھے۔ میں ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے پایا تھا۔ آج پھر جب وہ ہمارے گھر میں آئے، آج وہ مجھے لے کر بیٹھک میں بیٹھ گئے تھے اور مجھ سے سوال و جواب کرنے لگے تھے۔ آپ کے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ میں نے نفی میں سارے ہلا دیا تھا۔ کوئی ایسا شخص جس پہ آپ کو شک ہو اور وہ یہ کام کر سکتا ہو؟ میں نے دوبارہ نفی میں سارے ہلایا اور میں حیران ہو رہا تھا کہ آج وہ مسلسل مجھ سے تفتیش کیے جا رہے تھے۔ جب تمہارے گھر والوں کو بچوں کی گمشدگی کے بارے میں پتہ چلا تھا تب تم کہاں تھے؟ یہ بات میں اس سے پہلے بھی بتا چکا تھا کہ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے دوبارہ یہی بات پوچھی تو میں نے یہی جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔
مگر ساتھ اس بات کی تنبیہ کی کہ میں اس وقت گھر سے باہر نہیں جا سکتا، اور میں اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ میرے باہر جانے پر پابندی کیوں۔ اب پولیس والوں نے میری بیوی سے تفتیش شروع کر دی تھی، اور واپسی پر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ تھانے جانے کے بعد انہوں نے مجھ سے پھر سے تفتیش کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک ہی سوال گھما پھرا کر مجھ سے پوچھ رہے تھے، اور میری حالت حیرت اور خوف سے بری طرح ہو رہی تھی۔ کہیں ان لوگوں کو مجھ پہ کوئی شک تو نہیں ہو گیا تھا۔ پھر ایک ڈاکٹر نے سرنج کی مدد سے میرے ہاتھ سے خون نکالا تھا اور میرے فنگر پرنٹس بھی لے لیے تھے۔ میں حیران و پریشان ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی ان لوگوں نے مجھے لاک اپ میں بند کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک تمہاری ٹیسٹ رپورٹ نہیں آ جاتی تب تک تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل رہا تھا۔ یقیناً ان لوگوں کو میرے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ چل گیا تھا، مگر میں نے تو اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا، تو پھر یہ لوگ مجھ تک کیسے پہنچ سکتے تھے؟ اب کی بار میں نے اپنے لہجے پر قابو پانے کی کوشش کی اور ان سے کہا کہ آپ لوگ میرے بچوں کے قاتل کو ڈھونڈنے کی بجائے مجھے ہی پکڑ کر جیل میں بند کر دیا ہے۔ تبھی تھانے کے انچارج نے کہا کہ جب تک ہمارے ہاتھ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں آ جاتا اور جب تک ہمیں یہ کنفرم نہیں ہو جاتا کہ تم بے گناہ ہو تب تک تم اس لاک اپ میں ہی بند رہو گے۔ میں نے بہت احتجاج کیا۔ میرے شور مچانے پر وہ کہنے لگا کہ ہمیں تمہارے خلاف ایک ثبوت ملا ہے، جب تک کنفرم نہیں ہو جاتا تب تک تم یہیں رہو گے۔ یہ بات سن کر میں واضح طور پر چونک گیا تھا۔ کون سا ثبوت؟ کیونکہ میں نے وہاں پر آس پاس تو کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ وہاں سے کچھ دور ہمیں ایک چھری ملی تھی۔ تمہاری بیوی کا کہنا ہے کہ یہ چھری اس کے کچن کی ہے۔ اس پر جو خون لگا ہوا ہے وہ تمہارے بچوں کی لاشوں کے ڈی این اے کے ساتھ میچ کر رہا ہے، اور جو فنگر پرنٹس ہیں وہ اب تمہارے فنگر پرنٹس کے ساتھ میچ کرتے ہیں۔ اگر تم بے گناہ ہو تو تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ مجھے وہ چھری وہاں پر اس طرح سے نہیں پھینکنی چاہیے تھی۔ یہ بہت غلط ہوا تھا۔ جب یہ بات سب لوگوں کو پتہ چل جائے گی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ بار بار میرا خیال اپنی بیوی کی طرف جا رہا تھا۔ میری بیوی جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اسے اگر میرے اس گناہ کے بارے میں پتہ چلا تو وہ تو مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ تو اپنے بچوں سے جنون کی حد تک محبت کرتی تھی۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر رہ گیا تھا۔ چاروں طرف سے مجھے سوچیں اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ تبھی میرے سامنے لاک اپ کا دروازہ کھول کر انچارج میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھتا رہا تھا۔ پھر جو کچھ اس نے مجھے کہا اسے سن کر میرے سر پر آسمان گرا تھا، اور پھر اتنے سال گزر چکے تھے، ابھی تک میں اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ دوست احباب اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے مجھے چھیڑتے تھے، اور ان کے مذاق کے پردے میں کیے گئے طنز مجھے بہت بری طرح سے چبھتے تھے، مگر میں ان کے پاس سے خاموشی سے مسکرا کر گزر جاتا تھا۔ کبھی کبھی وہ مجھے اس طرح کے ناموں سے پکارتے تھے، کبھی مذاق میں نامرد کہہ کر بھی چھیڑتے تھے، جسے سن کر مجھے بہت غصہ آتا۔ میری بیوی کو اولاد کی بہت زیادہ خواہش تھی، اور وہ علاج کروانے کے لیے کتنے ہی لوگوں کے پاس گئی تھی، مگر کہیں سے بھی اسے افاقہ نہیں ہوا تھا۔ اب وہ چڑچڑی رہنے لگی تھی، ہر وقت روتی رہتی اور غصہ کرتی رہتی تھی۔ پھر اس نے ایک حکیم سے علاج کروانا شروع کر دیا، اور حکیم بہت پہنچا ہوا تھا، اور وہ اس بیماری سے متاثرہ عورتوں کا علاج کرنے کے لیے مشہور تھا۔ میری بیوی جب اس کے پاس علاج کروانے کے لیے گئی تو اس نے میری بیوی کو 2 مہینے کی دوا دی تھی اور کہا کہ باقاعدگی سے یہ استعمال کرنی ہے، پھر اس کے بعد میرے پاس دوبارہ سے آ جانا ہے۔ اس نے میری بیوی کو بہت امید دلائی تھی۔ میری بیوی بہت پر امید تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میں بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ 2 مہینے تک اس حکیم کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق اس نے دواؤں کا استعمال کیا تھا، اور پھر 1 مہینے کے بعد ہی اللہ پاک نے ہم پر کرم کر دیا، اور اب تو خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں بھی اب بہت خوش تھا۔ تبھی جب میں باہر دوستوں میں اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں جا کر بیٹھتا تو وہ عجیب سے انداز میں کہتے کہ اتنے سال سے تمہاری اولاد نہیں ہوئی، اور اب اس حکیم کے پاس جانے سے کیسے اولاد ہو گئی ہے؟ وہ حکیم تو بہت ہی بدنام ہے، اس کے بارے میں تو طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں۔ یہ بات سن کر میں گھبرا جاتا اور گھر آ کر بیوی سے باتوں باتوں میں پوچھنے کی کوشش کرتا تو وہ جھنجھلا کر رہ جاتی۔ بالآخر
میری بیوی نے میرے ذہن سے تمام شکوک و شبہات نکال دیے تھے۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ وہ تو میرے ساتھ بہت مخلص تھی اور میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب میں بھی ہنسی خوشی رہنے لگا تھا، مگر شاید لوگوں سے میری خوشی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ مجھے کچوکے لگانے سے باز نہیں آتے تھے۔ اب وہ جو بات بھی مجھ سے کہتے تھے، میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ میں نے خود ذاتی طور پر اس حکیم کے بارے میں پتہ کیا تو مجھے معلوم ہوا تھا کہ یہ تمام باتیں اس کے بارے میں پروپیگنڈا ہیں۔ یہ اسے بے عزت کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے۔ اس میں اس حکیم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور پھر ہم دن انگلیوں پر گنتے جا رہے تھے، اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب میری بیوی کے قدموں تلے جنت آ گئی تھی۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک ساتھ 4 بیٹوں کی نعمت سے نوازا تھا۔ میں تو خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ میں اس قدر خوش تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں شاید ہی اس سے پہلے اتنا سکون محسوس کیا تھا۔ پھر ان کو میں گھر میں جب لے کر آیا تو گھر میں مہمانوں کا جیسے تانتا بند گیا تھا۔ مہمانوں کے لیے مٹھائی لینے جا رہا تھا، جب ہی راستے میں مجھے میرے سب دوست ملے تھے۔ انہوں نے مجھے عجیب انداز میں مبارکباد دی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ تمہارا تو بڑا جگرا ہے، جو تم آنکھوں دیکھی مکھی کو نگل رہے ہو۔ یہ سن کر میں نے ان کو چونک کر دیکھا تھا اور کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، چلو چھوڑو، جب تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہمیں کیا ضرورت ہے تمہیں کچھ سمجھانے کی؟ مگر اب تو میں بری طرح سے چونک گیا تھا۔ نہیں یار، بتاؤ مجھے، کیا بات کہنا چاہ رہے ہو تم لوگ؟ پورے گاؤں میں تمہاری بیوی مشہور ہو چکی ہے۔ سب لوگوں کا کہنا ہے کہ تمہاری بیوی کا اس حکیم کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ جب بھی اس کے پاس علاج کروانے کے لیے جاتی تھی تو وہ اس کو لے کر دوسرے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ گاؤں کی عورتوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہے، اور تمہاری بیوی بچے کی چاہ میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اسے غلط اور صحیح کے درمیان فرق ہی محسوس نہیں ہوا، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہارے بچے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، یہ اسی حکیم کے بچے ہیں۔ تمہاری بیوی تم سے جھوٹ بول رہی ہے۔ اگر تم ابھی بھی ان کو اپنا لو گے تو تم سے زیادہ منافق اور بے غیرت انسان کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں سن کر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے مجھے جلتے ہوئے لاوے میں پھینک دیا ہو۔ میرے اندر جیسے آگ جلنے لگی تھی اور میں بے تحاشا غصے میں آ گیا تھا۔ تبھی لوہا گرم دیکھ کر وہ مزید کہنے لگے کہ ہم نے تمہاری غیر موجودگی میں اس حکیم کو تمہارے گھر میں آتے جاتے دیکھا ہے۔ وہ اس بات پر قسمیں کھانے لگے۔ تب مجھے ان کی بات پر یقین کرنا پڑا۔ میں مٹھائی لینے جا رہا تھا، مگر اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور تھکے تھکے قدموں سے میں گھر میں داخل ہو گیا۔ میری بیوی نے میرے چہرے کے تاثرات دیکھے تو وہ چونک گئی اور کہنے لگی، مٹھائی کہاں ہے؟ میں نے اسے کہا کہ مٹھائی بعد میں لے آؤں گا، ابھی میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، شاید میں تھک گیا ہوں، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آدھی رات تک گھر میں مہمان آتے جاتے رہے تھے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ رات گئے تک مہمان اپنے گھر رخصت ہو گئے تھے۔ اماں میری بیوی کے کمرے میں ہی چارپائی ڈال کر سوتی تھی اور میں دوسرے کمرے میں سوتا تھا۔ گھر میں ہم تینوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کو بار بار مجھے وہی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ میرے دماغ میں جیسے آگ کا الاؤ جل رہا تھا۔ میں نے کچن سے ایک چھری اٹھائی اور اسے اپنے لباس میں چھپایا، اور جب اپنی بیوی کے کمرے میں گیا تو اماں اور میری بیوی دونوں ہی بے خبر سو رہی تھی۔ ایک نظر میں نے ان ننھے فرشتوں کو دیکھا۔ وہ چہرے سے بہت معصوم لگ رہے تھے۔ کل تک تو میں بھی بہت خوش تھا، اور اب جب مجھے پتہ چلا تھا کہ میری بیوی نے مجھے دھوکہ دیا تھا، یہ میرے بچے نہیں تھے، یہ تو اس حکیم کے تھے۔ میرے گھر میں اس حکیم کی اولاد کیسے پل سکتی تھی؟ میں نے چپکے سے چاروں کو اٹھایا اور اپنے گھر کی پچھلی طرف جنگل میں روانہ ہو گیا تھا۔ ان چاروں کو میں نے اس چھری سے ذبح کر دیا، ان چاروں کی لاشوں کو وہیں پر پھینک دیا، اور پھر چھری بھی میں نے کچھ فاصلے پر ہی اچھال کر پھینک دی تھی۔ گھر آنے کے بعد میں نے ہاتھ دھوئے اور جیسے ہی اپنے بستر پر لیٹا تو ساتھ والے کمرے میں چیخ و پکار مچ گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ دونوں کیوں چلا رہی تھیں، مگر میں سوتا بن گیا۔ تبھی اماں نے جب مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا تو میں نے کہا، کیا بات ہے؟ آدھی رات کو کیا ہو گیا ہے؟ اماں کہنے لگی کہ بچے نہ جانے کہاں ہیں، گھر میں کوئی آیا بھی نہیں،
بچے کہاں غائب ہو گئے؟ یہ سن کر میں بھی اماں کے ساتھ ان کے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں تو اچھے سے جانتا تھا کہ بچے کہاں ہیں، اور میری بیوی کا رو رو کر برا حال تھا۔ صبح جنگل میں کسی نے ان لاشوں کو دیکھ لیا تھا۔ یہ خبر سارے گاؤں میں پھیل گئی تھی، پولیس تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان چاروں کو قتل کس نے کیا ہے۔ پولیس سب سے تفتیش کر رہی تھی، مگر ابھی تک وہ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ میری طرف تو کسی کا شک بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ میں ان کا باپ تھا اور انہیں کیسے قتل کر سکتا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا آخری دن تھا جس دن میں سکون سے سویا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک پل بھی سکون سے نہیں گزارا تھا۔ جب بھی رات کو میں سونے کے لیے لیٹتا تو نیند میں ڈر جاتا تھا۔ ان کی خون آلود لاشیں میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھیں۔ پھر دوسرے ہی دن پولیس نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ نہ جانے انہیں کیسے پتہ چلا تھا کہ یہ سب کچھ میں نے ہی کیا ہے۔ انچارج نے مجھے بہت برا بلا کہا تھا۔ میں نے اپنے کیریئر میں بہت سے درندہ صفت اور ظالم لوگ دیکھے ہیں، مگر تمہارے جیسا انسان میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ تم اس قدر ظالم ہو، تم نے اپنے ہی بچوں کو قتل کر دیا۔ آخر کیوں؟ مجھے تم پر اس وقت شک ہوا تھا جب تمہاری بیوی نے کہا تھا کہ اس نے تمہیں باہر سے آتے ہوئے دیکھا تھا، اور اسی دوران اس نے اپنے بچوں پر نظر ڈالی تو وہ اپنی جگہ سے غائب تھے، اور پھر اس چھری پر بھی تمہارے ہی ہاتھوں کے پرنٹس تھے۔ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، اور پھر تمام باتیں انچارج کے گوشو گزار کر دیں۔ میں کس طرح سے اپنی بیوی کی حقیقت تک پہنچا، کس طرح لوگوں کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دیں، اور کس طرح سے میں نے یہ انتہائی فیصلہ کرنے میں خود کو مجبور کیا تھا۔ وہ انسپیکٹر اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر رہ گیا تھا، اور وہ مجھے غصے سے بولا کہ تم انتہائی بیوقوف انسان ہو۔ تم نے ہنستا بستا گھر خود برباد کر دیا۔ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ اتنے سال گزار لیے، اور تمہیں ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ تمہاری بیوی کیسی ہے۔ تم نے ایک ذرا سی غلط فہمی کی بنا پر اپنے ہی بچوں کا قتل کر دیا، اور وہ بھی ان بچوں کا جن کے لیے تم اتنے سال تک ترسے ہو، جن کے لیے تم نے منتیں مانگی تھیں، جن کے لیے تم روتے رہے ہو۔ اور جب تمہیں اللہ پاک نے وہ نعمت عطا کر دی تو تم نے خود ہی اس خوشی کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ مگر میرے سب دوست کہتے تھے کہ انہوں نے اس حکیم کو میرے گھر آتے جاتے دیکھا تھا، اور میری بیوی بھی اس کے مکتب میں اس کے کمرے میں اس کے ساتھ گئی تھی، اور یہ چیز میرے گاؤں کی عورتوں نے خود دیکھی ہے۔ اب اتنے سارے لوگ تو جھوٹ نہیں بول سکتے نا۔ میری بات سن کر انچارج کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل کہانی کیا ہے۔ انچارج کی باتوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو تو بہت اچھے سے جانتا تھا، وہ بہت نیک اور شریف تھی، مگر میرے وہ دوست تو جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ وہ تو میں بچپن سے ہی جانتا تھا۔ آخر سچ کیا تھا؟ میں تو چکرا کے رہ گیا تھا۔ میرے سامنے بار بار انہی بچوں کے چہرے آ جاتے تھے، اور میں بے بسی سے اپنا سر پکڑ کر رہ جاتا تھا۔ شام تک میرے ذہن میں یہی جنگ چلتی رہی کہ کہیں میں نے دوستوں کی باتوں میں آ کر غلط تو نہیں کر دیا، اپنے اور اپنی بیوی کے اوپر ظلم تو نہیں کر دیا۔ شام کو تھانے کا انچارج جب میرے پاس آیا تو وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ کافی دیر مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا تھا، پھر کہنے لگا کہ تم نے غلط فہمی کی بنا پر اتنا بڑا ظلم کر لیا اور اپنا ہی گھر برباد کر دیا۔ دوستوں کی باتوں میں آ کر بیوی پر شک کیا اور اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ تمہارے دوستوں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، اور تم جانتے ہو کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اس کی پہلی بات سن کر ہی میرا سر چکرا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ کیونکہ تمہارے پورے خاندان میں اور گاؤں میں کسی کا بھی بیٹا نہیں ہے، سب لوگوں کو اللہ پاک نے بیٹیاں عطا کی ہیں، اور اللہ نے جب اتنے سالوں کے بعد تمہیں 4 بیٹے دیے تو یہ بات تمہارے ان دوستوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور وہ تم سے حسد کرنے لگے تھے۔ جب تمہیں اولاد کی کمی تھی تو وہ اس بات پر خوش ہوتے تھے کیونکہ وہ تمہیں اپنے سے کم تر دیکھتے تھے۔ پھر ایک ساتھ 4 بیٹوں کے باپ بن کے تو تمہاری یہ خوشی دوستوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے تمہارا گھر برباد کرنے کے لیے، تمہیں ذہنی طور پر بھٹکانے کے لیے یہ سب کچھ کہا، اور تم بے وقوف ان کی باتوں میں آ گئے۔ ایک بار تم اپنی بیوی سے بات کر لیتے، ایک بار اس سے پوچھ لیتے۔ اگر اپنی بیوی پر یقین نہیں تھا، اس کی باتوں پر یقین نہیں تھا، تو تم ان بچوں کا میڈیکل کروا لیتے، تو تمہیں اندازہ ہو جاتا کہ وہ تمہاری اولاد ہیں یا کسی اور کی۔ مگر تم نے سوچنے سمجھنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کی، اور پھر ایک طرف سے بات سن کر فیصلہ سنا دیا۔ اب دیکھو تمہارا کیس کورٹ تک پہنچ چکا ہے، اب دیکھو تمہیں عدالت کیا سزا سناتی ہے۔ میں اب بہت بری طرح رو رہا تھا، پچھتا رہا تھا
کہ میں نے یہ کیا ظلم کر دیا ہے، اور پھر عدالت نے مجھے 15 سال کی قید سنا دی تھی۔ اس دن جب میں سزا سن کر واپس جا رہا تھا، تبھی میری بیوی میرے ماں باپ کے ساتھ وہاں پر کھڑی تھی اور سخت پتھریلے تاثرات اور آنکھوں میں نفرت لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام مزید برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ تم میری اولاد کے ہی نہیں بلکہ میری خوشیوں کے بھی قاتل ہو۔ تم جیسے انسان کا نام میں اب دوبارہ کبھی نہیں سننا چاہتی۔ اس دن جب میں واپس جیل میں آیا تو بہت بری طرح سے رو رہا تھا، چلا رہا تھا۔ جن دوستوں کی باتوں میں آ کر میں نے اپنا گھر خراب کیا تھا، وہ سب اپنی زندگی میں مگن تھے اور میں پچھتاوے کے آگ میں جل رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک اور نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔